ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اے لوگوں آپ جو اعمال کرتے ہو نا, اچھے اعمال کرتے ہو یا برے اعمال کرتے ہو, آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق, آپ کو اعمال آپ کے افعال اور آپ کی ایکٹیویٹیز کے مطابق اور موافق یہ جو بدلہ ہے دنیا میں نہیں دیا جائے گا. دنیا میں نہیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں انسان برائیاں بھی کر رہا ہے لیکن اس کا بدلہ اس کو نہیں مل پا رہا ہے مکمل طور پر. انسان نیکیاں بھی کر رہا ہے, مکمل طور پر دنیا میں بدلہ نہیں مل پا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ جو بدلہ نیکیوں کا جو ملے گا یا برائیوں کا جو ملے گا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دیا جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ارے لوگوں تمہارے اعمال کا بدلہ صحیح معنوں میں وہ قیامت کے دن تمہیں عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو وہ انسان جس کو کہ جہنم سے بچا دیا گیا, جہنم سے محفوظ کر دیا گیا, جہنم سے نکال دیا گیا, جہنم سے باہر کر دیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا, یہی وہ عظیم انسان ہے. فقد فاز, تو وہ عظیم کامیابی حاصل کر گیا. وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. انسان دنیاوی زندگی میں اور مال و متاع کے لالچ میں پڑ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے, حقیقت میں اپنے خالق اور مالک کے حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور غفلت میں پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں, اچھے اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں. دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کا سارا متاع, سارا کا سارا اموال اور ساری جاہ و عظمت یہ نہیں ہے مگر دھوکے کی چیزیں. جتنا زیادہ دنیا میں پڑے گا اتنا ہی زیادہ اور اتنی ہی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا رہے گا. آج ساری کائنات کا جائزہ لیجیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جناب والا کہ پوری کائنات تقریباً 196 ممالک ہے پوری کائنات کے اندر, پوری دنیا کے اندر, تو دنیا میں جتنا مال ہے یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے, بہت تھوڑا سا مال ہے. سارا کا سارا مال یہ تھوڑا سا مال ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. دنیا کا سامان قلیل ہے. اور علماء کرام یہاں تشریف فرمائے, مفتی صاحب موجود ہیں, جانتے ہیں کہ قلیل یہاں پر جو آیا تنوین کے ساتھ, تو تنوین کے ساتھ ایک تنوین کی قسم آتی ہے تقلیل کے لیے, جس کے معنی نقص کے آتے ہیں, جس کے معنی کمی کے آتے ہیں. اب معنی یہ ہوگا کہ دنیا کا جتنا سامان ہے یہ بہت تھوڑا ہے, دنیا کا جتنا سامان ہے یہ بہت تھوڑا ہے. جناب والا آپ سوچیں گے کیسے تھوڑا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کو لیجیے, پاکستان کو لیجیے, افغانستان کو لیجیے, انڈونیشیا کو لیجیے, مالیشیا کو لیجیے, آپ نجر کو لیجیے, اور جزر القمر و مالدیپ, مصر, مسقط و عمان کو لیجیے, مکہ و مدینہ کو لیجیے, 196 ممالک کے سارے خزانوں کو لیجیے, اب تو بہت سارا خزانہ ہو جائے گا. یہ تو بہت سارا خزانہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کا خزانہ نہیں ہے مگر تھوڑا سا. تو پھر ہماری سمجھ شریف میں نہیں آ رہا ہے نا, کسی کی سمجھ شریف میں آ رہا ہے نا, نہیں آ رہا ہے. تو محققین فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا ہی ہے, اور ریئلٹی یہی ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے. حقیقت یہ ہے بہت تھوڑا سا ہے. کیسے؟ یہ ہے ایسے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت میں سامان رکھا ہے, جو آخرت میں انسان کے لیے نعمت رکھی ہے, جو جنت کو بنا کے رکھا ہے, اس عظیم جنت کے سامنے میں, اس کے مقابلے میں اگر اس سے ہم کمپیئر کریں تو اس کے سامنے میں یہ تھوڑا سا سامان ہے اور بہت کم ہے. حقیقین فرماتے ہیں اس تھوڑے سے میں بھی بہت تھوڑا ہے. یہ تنوین تنقیصی ہے, یہ نقص کا معنی دیتی ہے, یہ کمی کا معنی دیتی ہے, یہ بہت تھوڑا ہونے کا معنی دیتی ہے. جناب والا ایک حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث پاک کی رپورٹر حضرت ابو ہریرہ ہے. امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر 7498 کے اندر اس کو بیان کیا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عن
الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کی رپورٹر ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے اور نیکوکار بندوں کے لیے، میں نے اپنے مقدس بندوں کے لیے، صالحین بندوں کے لیے وہ ایسی ایسی چیزوں کو منتخب کیا ہے، بنایا ہے اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، کوئی بھی آنکھ نہیں جو اس کو دیکھ سکے، ولا اذن سمعت، کوئی ایسا کان نہیں جو اس کے بارے میں سنا ہو، ولا خطر علی قلب بشر، اور کائنات میں کوئی ایسا ابھی تک دل نہ بنا جس کے دل پہ جنت میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں، کیا وہاں پر حوریں رکھی ہوئی ہیں، کیا وہاں لؤلؤ والمرجان ہے، کیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے عظیم عظیم چیزیں بنا رکھی ہے، کسی کے دل پہ اس کا احساس ابھی تک کبھی آیا نہیں، آئے بے شک سبحان اور نہ ہی آ سکے گا. نہیں آ سکے. ہوتا ہے کہ دنیا کا سامان جو ہے یہ بہت تھوڑا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا ہے. بے شک بے شک. حدیث پاک سے ہمیں کیا درود مصطفیٰ حاصل ہوتے ہیں، کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے امتیوں، اے وہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہو، یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے ہو، دنیا کے ساز و سامان میں نہ پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں شب و روز لگا. اس لیے کہ اگر دنیا کے متا اگر آپ حاصل نہیں کر پائیں گے کوئی بات نہیں ہے، دنیا کے ہیرے جواہرات آپ حاصل نہیں کر پائیں گے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رضا نہ مل سکی تو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا خسارہ ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والے رسول اللہ ہو اور کلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تمہارے پاس میں جتنے بھی انبیاء ہو جائیں، جتنے بھی تمہارے پاس میں مال و زر ہو جائے، لیکن دنیا میں ہی سب یہی فانی ہے، سب یہی فنا ہو جائے گا، فقط میری رضا جس نے حاصل کر لی تو میری رضا کے واسطے سے وہ ابدی زندگی پالے گا. جس نے میری رضا کو پا لیا اس نے دنیا کے بھی سارے خزانوں کو پا لیا اور آخرت کے بھی سارے خزانوں کو بھی پا لیا. بے شک. دنیا میں آپ اور ہم سمجھتے ہیں ارے ان کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں جھنڈاوے والا. حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس میں سب کچھ ہے، جو کہ ایمان جو ہے سارے اموال کی اور ساری فوت و فلاح کی اصل ہے، آن ہے، بان ہے، شان ہے، جان ہے. لہذا ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے. ساری دنیا کے ہیرے جواہرات ایک طرف رکھ دیے جائیں، ایمان ایک طرف، سارے دنیا کے ہیرے جواہرات کی قیمت گھٹ جائے گی، ایمان کی قیمت بڑھ جائے گی. بے شک بے شک بے شک. صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے تحفظ کے لیے دعوت دیتے ہیں. ہمارا رب سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کے تحفظ کے لیے ارشاد فرماتا ہے اپنے ایمان کا تحفظ کیجیے. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایمان کے تحفظ کے لیے فرمایا ہے. اسی لیے پہلے کلمہ شریف میں یہی رکھا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. There is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah. یہاں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے جس کی ورشپ کیا جائے، جس کی عبادت کیا جائے، جس کی پرستش کیا جائے. فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی عبادت کیا جائے اور جس سے کہ مانگا جائے، جس سے طلب کیا جائے. بے شک بے شک. ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ وہ جو موت کو یاد کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہوتوں کو ختم فرما دیتا ہے. وہ غلط سوچ نہیں سوچتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میرے ماننے والا تو موت کو یاد کرتے رہو، کیونکہ موت وہ عظیم خزانہ ہے جس کو انسان جب یاد کرتا ہے تو اس کی شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں. گناہ نہیں کرتا ہے، کرتا ہوتا ہے تو وہی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں مجھ کو ایک دن مرنا ہے. وہ جو
ہیں کثرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں موت عطا کرے گا تو انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تقریباً آپ روزانہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتے رہیے اور گناہوں سے دور ہوتے رہیے. اور یہ سوچیے مجھے ایک دن مرنا ہے, اپنے رب سے ملنا ہے, ملاقات کرنا ہے. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ادب کے ساتھ میں رہیے. موت کی تیاریوں میں سے ادب کے ساتھ میں رہنا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ اور لبات ایپریشمنٹ ہے کہ آپ ادب کے ساتھ رہیے. والادب ينقسم الى 3 اقسام. پھر ادب کی 3 قسم ہوتی ہے. الادب مع اللہ, والادب مع رسول اللہ, والادب مع الشیوخ. ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں. دوسری ادب کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ادب کرنا. تیسری قسم ہے فرشتوں کے ساتھ میں اور تمام احباب اور متعلقین کے ساتھ میں. لیکن محققین فرماتے ہیں ادب کی چوتھی بھی قسم ہے, وہ یہ ہے الادب مع الذات والنفس. چوتھی قسم ادب کی ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ادب کرنا. حدیث پاک کا خلاصہ لبام میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ادب کے ساتھ میں رہیے. آپ ادب کے ساتھ اللہ کا ادب کیجیے جہاں بھی کہیں. ہاں آپ سوچیے میں مؤدب ہو کے رہوں, اسی لیے میں نے دیکھا بہت سے اولیاء کرام سے میں نے ملاقاتیں کیا تو میں نے بڑا مؤدب ہے اور انہوں کے مسئلہ شریف بخاری شریف پڑھاتے ہیں, مسلم شریف پڑھاتے ہیں, ابن ماجہ بھی پڑھاتے ہیں, تفسیر مدارک التنزیل بھی پڑھاتے ہیں, دیگر کتابیں صحیح صدائی پڑھاتے ہیں. اور شاندار ان کے پاس طریقہ لگا ہوا ہے, تکیہ لگا ہوا ہے, بٹ تکیہ پر وہ ٹیک لا کر نہیں بیٹھتے. سوچتے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, میں ادب سے بیٹھوں. اس لیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے اور 2 زانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب نے بولا دیکھیے نا لگتا ہے اب بیٹھے ہوئے ہیں, اب کا مانا آتا ہے غلام, اب کا مانا آتا ہے غلام. دیکھیے نا ایسا لگتا ہے اور نوکر بیٹھے ہوئے ہیں, غلام بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, لہذا اس کے سامنے بڑا تواضع سے بیٹھا ہوگا. ادب بہت عظیم چیز ہے. جتنا زیادہ اللہ کا ادب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا. بے شک بے شک بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تصور کرتا ہے. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھ کو دیکھ رہے ہیں, لہذا میں مؤدب ہو کے رہوں گا. آپ شب میں ہو یا صبح میں ہو, کسی بھی وقت میں ہو, مؤدب ہو کے رہے. پیارے نبی مجھ کو دیکھ رہے ہیں, صلاۃ و سلام کی کثرت کریں, یہ ادب میں سے ہے. اور جب اس طرح سے انسان رہے گا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف رہے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی رہے گی. ادب کی تیسری قسم علماء کرام جو انبیاء کے وارثین اور جانشین ہوا کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی مؤدب ہو کے رہنا اور اپنے اہل بیت کے ساتھ مؤدب ہو کے رہنا. نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا, میرے استاد سامنے ہیں, میں یہ غلط نہیں کروں گا, تو غلط چیز نہیں دیکھوں گا, میرے ساتھی لوگ بھی موجود ہیں. یہ ادب کی تیسری قسم ہے. فرشتے بھی دیکھ رہے نا مجھ کو, نہیں نہیں نہیں, یہ فرشتے نوٹ کر لیں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے کنفرم کر دیا ہے 2 فرشتوں کو, وہ تمہارے ساتھ میں رہتے ہیں, تمہارے ساتھ میں ہمیشہ رہتے ہیں. جب آپ جو کام کرتے ہو اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم فرشتوں کا ادب کرو اور آپ برے افعال کو نہ کرو جو کہ فرشتے نوٹ کر لیں گے. اور قیامت پر کو حکم دیا جائے گا جیسے انسان نے عمل کیا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی, اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. یہ فرشتے کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ نورانی فرشتے ہیں, یہ انسیڈ ہے, ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے, یہ وہی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے مارنے کے لیے تو یہ پٹائی بہت لگاتے, 1 ذرے کے برابر بھی یہ رحم نہیں کھا سکتے کیونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر ہو کرم فرمانے کا تو یہ کرم ہی کرم فرماتے ہیں, کرم ہی کرم فرماتے ہیں. 1 ذرے کے برابر تکلیف نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ حکم اللہ کا ہوتا ہے. ادب کی تیسری قسم ہے, اس کو لازم پکڑیے. چوتھی قسم ادب کی ہے اپنی ذات کے ساتھ میں خود ادب کرنا. مثال کے طور پر اپنے کمرے کے اندر ہے تب بھی مؤدب ہو کے رہے. آج موبائل انسان کے پاس میں ہے, ایک کلک کرتا ہے تو یہاں سے وہاں پہنچتا ہے, جو چاہتا ہے وہی نکال کر آتا ہے. اتنی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسی لیے ادب کی چوتھی قسم بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. لازمی ہم جب اس پر عمل کریں غور و فکر کریں, نہیں میں اس کو نہیں دیکھوں گا, یہ
والا دیکھ رہا ہے، اور یہ میرا آج میں جو بول رہا ہوں یہ جو میرا منہ ہے، قیامت کا دن ہوگا انسان کے منہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ڈال دے گا، اس کے ہاتھ بات کریں گے، اس کے پیر بات کریں گے، اس کا پیٹ بات کرے گا، اور جو جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اس کے وہ آگا بولیں گے، بات کریں گے۔ نہیں، میں یہ غلط چیز نہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور میں اپنی ذات سے ادب کروں، اپنی ذات کا ادب کروں۔ میں یہ غلط چیز نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے آج غلط کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو میرے منہ پہ مہر لگا دے گا، میرے منہ کو بند کر دے گا، زبان کو بند کرے گا، ہاتھ بات کریں گے، یہ پیٹ بات کرے گا، یہ پیر بات کریں گے۔ یہ ادب کی بہت عظیم چیز ہے، ادب کی بہت عظیم قسم ہے، چوتھی قسم اپنی ذات کے ساتھ ادب کرنا۔ اگر آرام کر رہا ہے کمرے کے اندر اور کمرہ بند ہے اندر سے، تو اب اندر کمرے میں غلط چیز نہ دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمان چاہتا ہے کہ نہ دیکھ جو کہ اپنی ذات کا ادب کر۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی تجھے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تیرے استاد نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، تیرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ تو دیکھ رہے ہیں، فرشتے تو دیکھ رہے ہیں، اور خود تیری ذات اس پر گواہ ہے۔ یاد ہے کہ ادب کی چار قسمیں نکلتی ہے، اللہ کا ادب کرنا ہے، رسول اللہ کا ادب کرنا ہے، فرشتوں کا ادب کرنا ہے، اپنے ہوا اشاروں کا ادب کرنا ہے، اور چوتھی قسم ادب کی نکلتی ہے خود اپنی ذات کا ادب کرنا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو مؤدب ہو کے رہا دنیا میں تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا، اچھے اعمال کرتا رہے گا۔ جب اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ڈر کی وجہ سے ڈبل جنت، دو جنت کی عطا کرے گا۔ ایک جنت تو اللہ سے ڈر گیا اس لیے گناہ نہیں کیا، ایک جنت تو یہ عطا کرے گا اللہ سے ڈرا اس لیے گناہ نہیں کیا، اللہ کا ڈر دل میں رہا اس لیے جنت ایک عطا کرے گا۔ یہ دوسری جنت اللہ وہ عطا کرے گا ڈر کے اس نے جو اچھا برا عمل نہیں کیا، اچھا عمل کیا تو اچھے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری جنت عطا فرمائے گا۔ جو صحابہ کرام کو بڑا مرتبہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں دیا۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام نے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کو دیکھا تھا۔ دوسری عظیم چیز یہ تھی کہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے تھے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس صحابہ کرام سے راضی ہوا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے لوگوں کو بڑا مرتبہ ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو رضا ملی ہے کہ اپنے رب سے یہ ڈرے، اپنے رب کا یہ ادب کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے کرم سے فضل سے اپنا عطا فرمائے اور خشیت عطا فرمائے، اور کہ ہم سب کو تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحومہ کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم۔